ان میں ایک اکبر محروس جوان نایاب، کچھ جو بچپن تھا تو کچھ آمد ایام شباب، روشنی چہرے پر ایسی کہ خجل ہو مہتاب، آنکھیں ایسی کہ رہا نرگس سے شہلا کو حجاب، جس نے ان گیسوؤں میں رخ کی ضیا کو دیکھا۔ کیا کہنے انیس تیرے، کیا شاعری ہے۔ جس نے ان گیسوؤں میں رخ کی ضیا کو دیکھا، شب معراج میں محبوب خدا کو دیکھا۔ آپ سمجھ گئے کس کی بات ہو رہی ہے؟ صوت حسن سے اکبر محروم نے دی اذان۔ انیس فرما رہے ہیں ہر ایک کی چشم آنسوؤں سے ڈبڈبا گئی، گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی۔ چپ تھے طیور جھومتے تھے وجد میں شجر، پانی سے منہ اٹھائے تھے دریا کے جانور، محو ثنا کلوخ و نباتات و دشت در، تسبیح خاں برگ و گل و غنچہ و ثمر۔ اب یہ جو مصرع ہے نا، یہ سینے میں لگتا ہے اگر قلب پہ۔ اعجاز تھا کہ دل بر شبیر کی صدا، ہر خوش کو تر سے آتی تھی تکبیر کی صدا۔ یہ جا کر ضرور پڑھیے گا اگر آپ کو مل جائے یہ مرثیہ کہیں سے، بڑا عجیب مرثیہ۔ صبح کا وقت ہوا، شب عاشور گزری، انیس نے، شیخ عباس قمی نے ایک جملہ لکھا ہے کہ جب علی اکبر اور ابو الفضل عباس مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو لوگ چبوتروں اور کوٹھوں پر کھڑے ہو جاتے تھے اور ان دونوں شہزادوں کے چہروں کو دیکھتے تھے۔ مجھے بتائیے کہ جب اجنبی لوگ اس طرح سے ان دونوں شہزادوں کو دیکھیں تو ان کی ماؤں بہنوں اور پھوپھیوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ صبح عاشور فجر کا وقت آیا، تاریخ کہتی ہے کہ سید الشہداء نے جو مؤذن مقرر تھا اس کو حکم نہیں دیا اذان دینے کا، حکم کس کو دیا؟ حضرت علی اکبر کو۔ یہ حسن صوت اور یہ قرائت، یہ شد و مد، حقا کہ افصح الفصحاء ہے انہی کا جد، لہجہ ہے گویا حضرت داؤد باخرت، یا رب رکھ اس صدا کو زمانے میں تا ابد، شعبے صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں، بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں۔ عجیب مرحلہ ہے انیس کی فکر۔ اذان دی علی اکبر نے۔ اب میں اپنا عقیدہ بتاؤں، جب علی اکبر نے اذان دی ہوگی، شہزادی زینب کے کانوں میں آواز پہنچی ہوگی تو بی بی نے کہا ہوگا اس خیمہ بستی میں نا مولا حسین کی، سید الشہداء جناب زینب اور فضہ، دو خواتین اور ایک مرد، تین ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے سماعت ظاہری کے ذریعے رسول خدا کو سنا ہے۔ تو ایک دم سے اچانک یقیناً بی بی نے کہا ہوگا کہ بیویوں دیکھو، تم سننا چاہتی تھی نا رسول خدا کی آواز، بس یہ میرے بھتیجے کی بیٹے کی آواز سن لو، یہ میرا رسول، میرا نانا کی آواز ہے۔ یہ میں کہوں گا شہزادی بس کچھ لمحوں کی بات ہے، اب آخری دفعہ یہ آواز آ رہی ہے۔ علی اکبر نے اذان دی، فجر کی نماز ادا کی گئی، شہادت کا سلسلہ شروع ہوا۔ حر کے جانے کے بعد ایک کے بعد ایک مولا حسین کے اصحاب، یار و یاور و انصار جاتے گئے، یہاں تک کہ پھر اس کے بعد نسل انبیاء کی باری آئی۔ جب تک اصحاب زندہ تھے، علماء فرماتے ہیں اصحاب نے کہا کہ مولا جب تک ہم زندہ ہیں آپ کے گھر کے کسی فرد کو شہید نہیں ہوں گے۔ کیا صلوات اللہ وسلام علیہ، کیا اصحاب تھے امام حسین کے واقع ہیں۔ میں کہتا ہوں جناب سیدہ رسول اللہ امام حسن امیر المومنین کی بارگاہ سے اجر جزید عطا فرمائے خدا ان شہداء کو۔ ایک دفعہ دیباچہ شہادت نسل نبوت کا آغاز ہوا۔ حسین نے دیکھا جوان لڑکا سامنے کھڑا ہے، اب سمجھ گیا اکبر رخصت لینے آئے ہیں۔ مقاتل کے مطابق سید الشہداء نے کہا خیمے میں خواتین سے رخصت لے کر آؤ۔ دیکھیے پہلی شہادت نہیں ہے حسین کے لشکر کی، اصحاب شہید ہو چکے ہیں، خیمے میں کوہرام مچا ہے۔ علی اکبر جب پردہ اٹھا کے خیمے میں گئے ہوں گے، روز عاشور کسی بھی مولا کے ساتھی کا
پردہ اٹھا کر خیمے میں آنے کا مطلب یہ تھا اب ہم بھی مرنے چلے. جیسے ہی خیمے کا پردہ اٹھا کر اکبر اندر داخل ہوئے، مجھے نہیں پتا کہ خیمے میں کیا ہوا، تاریخ بیان نہیں کر پائی ہے جس طرح سے حق ہے بیان کرنے کا، لیکن یہ ضرور ملتا ہے کہ خیمے میں کوہرام مچا، وعلیہ و محمدہ و حمزہ و جعفرہ، آوازیں بلند ہوئی، اور ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا. اکبر ایک قدم باہر نکالتے تھے، کوئی بہن کہتی تھی ابا کا دامن پکڑ کے، بھیا ارحم غربتنا، ایک دفعہ ہم کو اپنا چہرہ اور دکھا جاؤ. کبھی کوئی پھوپھی کہتی تھی، کبھی ماں کہتی تھی، خواتین جو اہل حرم تھی وہ کہتی ایک دفعہ ہم کو اپنا چہرہ دکھا جاؤ. اکبر دوبارہ خیمے میں جاتے تھے. خوب توجہ کیا آپ نے کہ اکبر کو کتنا خیال ہے. اکبر بلا بغیر مرضی کے باہر نہیں نکلے خیمے سے. میں کہوں اکبر جن خواتین کا آپ اتنا احترام کرتے تھے مولا، کاش شام غریبہ میں ہوتے تو دیکھتے یہ خواتین کس طرح جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ بیٹھی. اتنا کوہرام مچا خیمے میں کہ مقتل میں جملہ ملتا ہے کہ سید الشہداء تشریف لائے دروازے خیمے کے پاس، داخل نہیں ہوئے خیمے میں سیدانیوں کے، آواز دی داعی ہے فَإِنَّ الْحَبِيبَ يَشْتَاقُ إِلَى الْحَبِيبِ، بہن اب اکبر کو جانے دو، اب اکبر کو چھوڑ دو. یعنی خیمے میں اتنا شدید کوہرام مچا تھا، اگر حسین مداخلت نہ کرتے اور امام کا حکم نہ ہوتا شاید اسی طرح سے خیمے میں ماتم ہوتا رہتا. اب میرے سننے والوں ایک سوال آپ کے ذہن میں آیا ہوگا، مولا حسین خیمے میں کیوں نہیں آئے؟ داخل کیوں نہیں ہوئے سید الشہداء خیمے میں؟ یہ پوچھا کبھی آپ نے اپنے آپ سے؟ میں اس کا جواب بتاؤں جو میری سمجھ میں آیا. حسین نے انتظار کیا. اگر حسین خیمے میں آ جاتے نا تو کوئی بی بی اکبر کا ہاتھ پکڑ کے چوم رہی تھی، کوئی رخساروں کا بوسہ دے رہی ہوگی، کوئی گلے لگائے ہوئے ہوگی، کوئی ابا کو چوم رہی ہوگی. اگر مولا حسین آ جاتے تو پھوپھیاں، خالائیں، مائیں، بہنیں، بھتیجیاں حسین کا احترام کرتے ہوئے شاید اس طرح سے اکبر کو رخصت نہ کرتی. حسین نے بیویوں کا احترام کیا کہ میری بہنوں، بیٹیوں، بھتیجیوں، بھانجیوں خوب اچھی طرح سے اپنے بھائی کو رخصت کر لو، خوب اچھی طرح سے اپنے بیٹے اور بھتیجے کو رخصت کر لو. میں کہوں گا مولا جن سیدانیوں کا آپ نے اتنا احترام کیا تھا، کاش عصر عاشور ہوتے خیموں میں مشتعل شوروں کو دیکھتے تو آپ. بس ایک دفعہ اکبر خیمے سے باہر نکلے، ذوالجنہ لایا گیا، رہوار آیا، اکبر ذوالجنہ پر تشریف فرما ہوئے. حسین نے وہ کام کیا جو کسی شہید کی شہادت سے پہلے نہ کیا. ایک دفعہ اپنی محاسن مبارک کو ہاتھوں میں لیا، ویش مبارک کو ہاتھوں میں لیا، داڑھی کو ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف دیکھا، قرآن کی آیت پڑھی اور یہ خدا سے مخاطب ہو کر کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم شاب اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک وکلما اشتقنا الی زیارت نبیک نظرنا الی وجہہ. پروردگار گواہ رہی ہو، اب اس نوجوان کو بھیج رہا ہوں جو ہو بہو تیرے رسول کی تصویر تھا. جب بھی ہم اہل بیت کو تیرے رسول کے چہرے کی زیارت کی خواہش ہوتی تھی اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے. اس جملے کا مطلب سمجھے؟ یعنی جب بھی زینب کا دل تڑپتا تھا نانا کو دیکھیں، بلاتی تھی بیٹا اکبر آنا ذرا چہرہ تو دکھاؤ. حسین کا دل تڑپتا تھا نانا کو دیکھنے کے لیے، بیٹا اکبر آؤ ذرا اپنا چہرہ تو دکھاؤ. فضا چاہتی تھی رسول خدا کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، اکبر ذرا آؤ ذرا تمہارے چہرے کو دیکھ لوں. جب بھی ہمارا دل مچلتا تھا اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے. اور دوسری بات بتاؤں آپ کو، غم اتنا شدید ہے کہ حسین خدا سے گفتگو کر رہے ہیں، کسی اور سے گفتگو نہیں. شہزادہ گیا، رجس پڑھا، حملہ کیا، 120 جہنمیوں کو واصل جہنم کیا. رجس پڑھا، اپنا تعارف کروایا، اپنے خاندان کا، اپنے بابا کا، علی مرتضیٰ کا. ایک دفعہ نگاہوں نے دیکھا عجیب منظر کو. اکبر نے ذوالجنہ کی باغوں کو موڑا، ایڑ لگاتے ہوئے بابا کے پاس آئے. یہ واحد شہید ہے جو میدان جنگ سے دوبارہ حسین کے پاس آیا اور ایک جملہ کہا حسین سے. مجھے پتا ہے میں اس جملے کا ترجمہ کروں گا نا میں آپ کے دل کی کیفیت کو سمجھ سکتا. ایک جملہ سن لیجئے، اس جملے کا ترجمہ سننے کے بعد آپ کے کلیجے میں
میں آگ لگ جائے گی اس جملے کو سننے کے بعد میرے منہ سے. تم مجھے یہ بتاؤ جب بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کے منہ سے یہ جملہ سنا ہوگا تو حسین کے دل پر کیا تیر چلے. گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے, بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا سقم الحدید اجہدنی والعطش قد قتلنی. اچھا ایک سوال کا جواب بتاؤں, یہ اکبر کیوں آئے؟ اکبر کیوں آئے واپس؟ کیا نہیں پتا خیمہ گاہ میں پانی نہیں ہے؟ کیا نہیں پتا کہ کئی پہر سے پانی کی بندش ہے؟ کیوں آئے؟ علماء نے پتا کیا وجہ بتائی ہے. کیونکہ اکبر کا چہرہ رسول خدا سے ملتا تھا, وہ بہت تصویر تھے رسول کی, اور حسین رسول کے احترام میں اکبر جب بھی کوئی فرمائش کرتے تھے اکبر کی فرمائش کو پوری کرتے تھے. سردیوں میں اکبر کا جی چاہا گرمیوں کے پھل کھائیں, حسین نے معجزے کے ذریعے دیے. گرمیوں میں سردیوں کے پھل کھائیں, حسین نے معجزے کے ذریعے دیے. کیوں دیے؟ رسول کے چہرے کا احترام ہے. سمجھو امانت الہی کو, امتحان وہ ہے. جوان بیٹا کہہ رہا ہے بابا زرا کی گرمی مارے ڈال رہی ہے, پیاز کی شدت ہلاک کر رہی ہے. حلیل شربت من الماء سبیل, پانی کا گھوٹ مل سکتا ہے, طاقت آ جائے گی بابا تو کچھ اور لوگوں کو قتل کر دوں گا. حسین نے عقیق کی انگوٹھی دی, کہا بیٹا اپنے منہ میں رکھو. اور آپ یہ بھی سن چکے ہیں نا, حسین نے اپنی زبان اکبر کے منہ میں رکھی. اکبر کو کہا کہ بیٹا مجھے امید یہ ہے کہ تمہارے جد تمہیں سیراب کرائیں گے بکأسہن اوفا. دوبارہ اکبر میدان کی طرف گئے. دعا دل براس, پہلوانوں کو مقابلے کے لیے بلایا. آپ پریشان نہیں ہوئیے گا, علی مرتضیٰ کا پوتا ہے. اگر دادا زمین پہ گرنے کے بعد اٹھ سکتا ہے تو پوتا پیاس کی وجہ سے رمق باقی نہیں ہے اکبر کے ہاتھوں میں, لیکن تلوار چلا رہے ہیں مولا کی مدد کے لیے. رجس پڑھتا جا رہا ہے, یہ نوجوان, یہ شہزادہ, اور تلوار چلا رہا ہے. میں ایک جملہ کہوں, جناب ام لیلا ہم سب کا سلام قبول کیجیے. کیا اولاد دی ہے آپ نے مولا حسین کو, کیا شہزادہ عطا کیا ہے اس ہماری شہزادی نے کہ جس کی قبر مطہر حسین کے ساتھ زری میں ہے. ایک دفعہ حکم دیا گیا, دیکھو ابن العنزع البطین یہ علی مرتضیٰ کا پوتا ہے, حیدر کرار کی بہادری کا وارث ہے. ایک ایک کر کے لڑتے رہو گے, فتح نہ پا پاؤ گے. ایک دفعہ گھیرا لے کر حملہ کرو. بس جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا, جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری. ایک دفعہ تلواروں کے زخم لگے, شہزادے کے بدن سے بھل بھل خون بہا. میں ایک بات پوچھوں تم سے, جب خون بہتا ہے نقاہت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور جس نے کئی پہروں سے پانی نہ پیا ہو, جب اس کا خون بہا نقاہت ہوئی. شہزادے کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹی, جب تلوار چھوٹی نا تو وضع راسہ, علی اکبر نے اپنے سر کو گھوڑے کی گردن پر رکھ دیا, باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈالی. اب اکبر میں جنگ کرنے کی طاقت نہ تھی. جس ملعون کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری, نیزہ مارا. اس کے بعد اکبر ایک دفعہ گھوڑے سلام علیکہ یا ابتا, بابا ہم بھی چلے دادی فاطمہ کے پاس, بابا ہمارا سلام قبول کیجئے. حسین کے کانوں میں جیسے ہی آواز آئی, مقتل کے الفاظ ہیں, فحملہ علی القوم کاللیث الغضبان, تلوار سوتی نظام سے نکال کر بپھرے ہوئے شیر کی طرح لشکر پر حملہ کیا, لشکر کو پیچھے دھکیلا. اب جو آ کر دیکھا تو جوان بیٹا رسول کی تصویر اپنے خون میں ڈوب چکی ہے, سینے میں نیزہ پیوست ہے, بدن پر زخم ہے. بوڑھا باپ ہے نا, رسول کی تصویر بھی ہے. اکبر سے محبت کی تو وجہ نہیں, رسول کی تصویر خون میں ڈوبی پڑی ہے. جوان بیٹا بھی تو ہے کڑیا, باپ کا دل ہے. جانتے ہو اس بوڑھے باپ نے کیا کیا؟
فجلس علی الارض، مولا زمین پر بیٹھے. اجرک اللہ یا بقیت اللہ یا حجت ابن الحسن، ان تمام آنسوؤں کو حقیر عبادت ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. یا سیدہ آپ کے پوتے کا ماتم ہے، اس اکبر کا ماتم ہے جو تشنہ دہش ہے. فجلس علی الارض. مولا لا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا بنت رسول اللہ. فجلس علی الارض، حسین زمین پر بیٹھے. بوڑھے باپ کا دل تڑپ رہا، کلیجے سے اٹھا کر لاش کو لگائیں کیسے. فوضع خدہ علی خدہ، بیتاب ہے دل باپ کا، زمین پر بیٹھے. کبھی اکبر کے رخسار پر دائیں رخسار رکھا، کبھی بائیں رخسار رکھا، اور یہ کہہ کر اٹھے علی الدنیا بعدک العفا، اے بیٹا اکبر اب تیرے بعد زندگی میں مٹھاس نہ رہی. اب جانتے ہو تمہارے مظلوم مولا نے کیا کیا؟ لاشا خود نہیں اٹھایا، قاسم کا لاشا خود اٹھایا. یا فدیت بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ اپنے بھائی کے لاشے کو لے کر جاؤ. دیکھنے والوں کی سمجھ میں نہیں آیا حسین نے اکبر کا لاشا کیوں نہیں اٹھایا. لاشا آیا کڑین جوان کا، علی اکبر کا، گنج شہیدہ میں رکھا گیا. نہیں سمجھ میں آیا کسی کی حسین نے لاشا کیوں نہیں اٹھایا. تب سمجھ میں آیا جب خیمے سے ایک معظمہ برقع پوش نکلی، اپنے آپ کو اکبر کی لاش پر گرایا. حسین آگے بڑھے، اس معظمہ کا بازو پکڑا، بڑے پیار سے لے کر گئے. سمجھ میں یہ آ رہا ہے بڑی محترم ضعیفہ ہے، کوئی بڑی مقدس خاتون ہے، بڑے احترام سے رسول خدا کا نواسا خیمے میں لے کر گیا. لشکر یزید کا سپاہی ہے، کہتا ہے معظمہ کون تھی؟ کہا تو نہیں سمجھا؟ کہا برقع پوش تھی. میں نہیں سمجھا. کہا یہ علی کی بیٹی اکبر کی پھوپھی زینب ہے. اون محمد کی لاش پر خیمے سے باہر نہیں نکلی، علی اکبر کی لاش پر گرا دیا. حسین خیمے میں لے کر گئے. اب خیمے میں کیا ہوا روایت خاموش ہے، میں اپنے عقیدے کے بل پر بتاؤں گا. گلے لگایا ہوگا، پیشانی کا بوسہ دیا ہوگا. زینب نے حسین کے آغوش میں آ کر جی بھر کے گریہ کیا ہوگا، پھوپھیوں کو تسلی دی ہوگی، تلقین صبر کی ہوگی. حسین کرے تو کیا کرے، پانی ہے نہیں جو بہن کو پانی دے سکے. خیمے سے باہر آئے ہوں گے، میں کہوں گا مولا ابھی آپ زندہ ہیں. کتنی محبت سے زینب کو تسلی دی. میں کہوں گا بی بی یہ تو اکبر کا لاشا ہے نا، حسین زندہ ہے. جب گودان قتل گاہ میں عصر کا وقت ہوگا، جب بھیا گھوڑے سے زمین پر گرے، تب کوئی